السلام علیکم، میرا نام محمد جبران ناصر ہے اور میں پاکستان کی سول سوسائٹی کا ایک رکن ہوں۔ سول سوسائٹی سے مراد کوئی تنظیم، گروہ یا این جی او نہیں، مگر پاکستان کی عام باشعور مخلص عوام ہیں، جس کی ڈیفینیشن میں آپ بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں آج کل پیار سے موم بتی مافیا بلاتے ہیں، اور شاید یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہماری موم بتی کی لو سے اتنا جل گئے ہیں کہ خود پہ کراچی میں جھوٹے جعلی حملے کروا کے ہم پہ جھوٹے مقدموں کی ایف آئی آر کی اپلیکیشنز دیتے ہیں، اور ہمیں نہ صرف ہمارے عقیدے پہ سوال اٹھاتے ہیں بلکہ ہمیں ایک عدم تنظیم کا ممبر بھی کہتے ہیں۔ مگر اس وقت اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ سپٹمبر 2012 میں کراچی میں ہوا، بلدیہ فیکٹری فائر کیس، اور اس کے بعد جو رینجرز کی ابھی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم رپورٹ آئی 20 جنوری کو، اور مجھ سے جو سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ میں اس رپورٹ پہ آنے کے بعد خاموش کیوں ہوں، چونکہ اس رپورٹ میں واضح طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پہ اشارہ کیا گیا ہے، ان کے اراکین کے نام لیے گئے ہیں، اور بہت ان کے جو ذمہ دار رہے ہیں الگ الگ عہدوں پہ ان کے نام لیے گئے ہیں۔ شروع میں کچھ دوستوں نے کہا یہ صرف تنقید برائے تنقید ہے، اور جب دیکھا میں نے کہ زیادہ تر لوگ یہ سوال جو کر رہے ہیں تو ایک بھاری اکثریت کا تعلق ایک مخصوص پارٹی سے تو نہیں تھا، مگر اس کے فین یا فین فالوئنگ میں وہ تھے، تو میں نے کہا شاید یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی، اس سے بات نہیں کرتے۔ مگر یہ سوال اس وقت تکلیف کا باعث بنا جب اس میں یہ جملہ ایڈ ہوا کہ کیا مجھے بلدیہ فیکٹری فائر میں جلنے والے کراچی والے اتنے عزیز نہیں ہیں اتنے پشاور کے بچے یا شکارپور، لاہور اور پنڈی میں چلنے والے افراد ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال لکھتے ہوئے، یہ تنقید کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی، یا وہ بڑے مزے سے بات کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں۔ یہ سوال تب مزید میرے لیے ایک مسئلہ بنا جب صرف دوستوں نے نہیں، میری والدہ تک نے سوال کیا کہ میں 90 کے باہر دھرنا کیوں نہیں دے رہا اس رپورٹ کے آنے کے بعد۔ یہ رپورٹ جب خبروں میں آئی، بریکنگ نیوز پہ آئی، تو میں نے بھی صرف اخبار میں دیکھو پڑھا اور ٹی وی چینلز پہ اس کو دیکھا، تو اس وقت میں نے بھی مطالبہ کیا تھا آن لائن کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنے تمام لوگوں کو پیش کر جن کے نام اس رپورٹ میں آئے انویسٹیگیشن کے لیے، ان کو یہ کرنا چاہیے اور ایک پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہیے۔ اچھا، مگر چونکہ میں وکیل بھی ہوں اور میں نے کچھ لوگوں سے درخواست کر کے رپورٹ منگائی بھی، اس کا مطالعہ بھی کیا، زیادہ لمبی رپورٹ ہے نہیں، تو مجھے تعجب ہوا کہ کوئی وجہ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر اس رپورٹ کے بعد بالخصوص ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور وہ وجہ مجھے بھی اس بات کی مجھے کیا کہتے ہیں اس میں ایک حوصلہ ملا کہ اس وقت فیصلہ صحیح تھا کہ جلد بازی میں کہیں جا کے بیٹھنا نہیں چاہیے، کہیں دھرنا دینا نہیں چاہیے، چونکہ ہم اخبار کی سرخیوں میں تو آ جائیں گے 90 کے باہر بیٹھ کے، ہم خبروں میں تو آ جائیں گے، 4-6 مزید لوگ کراچی میں پاکستان میں ہمارا نام جائیں گے، اور ہم 2-3 میگزین ہم پہ اور آرٹیکلز اور پروفائلز لکھ لیں گے، مگر ہم بیوقوف بھی بن جائیں گے اور عوام کو مزید بیوقوف بنائیں گے اگر ہم سچ نہیں بولیں گے اور اگر ہمارے پروٹیسٹ کا کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا۔ عبدالعزیز کے خلاف اسلام آباد میں کھڑے ہونے کی احتجاج کی وجہ وہ کلمات بنے، وہ جملے بنے جو اس نے اپنے منہ سے ادا کیے جب اس نے پشاور میں بچوں کے قاتلوں کی مذمت کرنے سے انکار کیا۔ اس کے خلاف قانونی چارہ کوئی کرنے کا جواز تب بنا جب اس نے خود، اس کی فاؤنڈیشن نے پریس ریلیز کے ذریعے اور اس کے کہنے پر دہشت گردوں نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، وہ قانونی جواز بنا اس چارہ جوئی کا۔ اورنگزیب فاروقی، اہل سنت والجماعت، احمد لدھیانوی کو کل عدم میں نے نہیں، حکومت وقت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ حکومت، فیڈرل حکومت کی نوٹیفیکیشن سے، نیٹا کی نوٹیفیکیشن سے یہ لوگ کل عدم ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ میں خود سے من گھڑت کسی کو کل عدم ڈکلیئر نہیں کرتا۔ اورنگزیب فاروقی پہ قتل کے مقدمے درج ہیں جن پہ کارروائی سلو پڑی ہوئی نہیں ہو رہی۔ یہ لوگ اپنے منہ سے دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کو آئین میں کافر ڈکلیئر کرنے کی کہتے ہیں حمایت کرتے ہیں اور مہم چلاتے ہیں، اور کسی دوسرے کہتے ہیں مسلک کے بندے کے مرنے پہ خوشیاں مناتے ہیں اور مذمت بھی اتنی نہیں کرتے ہیں، اور ان کو مزید مارنے کی تائید کرتے ہیں، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1977 کی خلاف ورزی ہے، تو یہ قانونی جواز بنتا ہے ان کے خلاف احتجاج کرنے کا۔ مگر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شاید بلدیہ کے بارے میں اس لیے نہیں بولا چونکہ مجھے ایم کیو سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور، جب ہم اہل سنت والجماعت کے خلاف کراچی میں نہتے کھڑے ہو کے، عبدالعزیز کے خلاف اسلام آباد میں نہتے کھڑے ہو کے، پاکستان میں ہر جگہ طالبان کے خلاف نہتے کھڑے ہو کے، ممتاز قادری کیس کے اندر اس کی سزا اسے پراپر ہو اور اس قانون کے اندر جو ہے پراپر پروسیجر اپلائی ہو، اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے اس قانون کا، اس تک کی حامی کرتے ہیں، جس کے تحت پہ بھی ہم پہ پریشر آتا ہے اور ہم پہ کیسز مقدمے ڈلتے ہیں اور جھوٹے مقدمے ڈالے جاتے ہیں۔ ایون توہین رسالت کا مقدمہ درج کرانے کی کوشش بھی کی گئی اسلام آباد میں میرے خلاف۔ تو ایسا کون سا خاص ڈر خوف ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہوگا جو ہمیں ان سے نہیں ہے؟ تو ڈر کی تو بات ہے نہیں۔ تو پھر لوگوں نے سوال کیا کہ شاید بہت کوئی خاص عشق ہے اس سے متحدہ قومی موومنٹ کو، مجھ سے یا ان سے، یا میں ان کا کوئی ایجنٹ ہوں یا کارندہ ہوں یا ورکر ہوں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔
بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں جو کہ جمع کرائی ہے ڈپٹی اسسٹنٹ جنرل جج ایڈوکیٹ جنرل نے پاکستان کے رینجرز کے، جن کا نام اشفاق احمد ہے، اور اس رپورٹ کو، یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، تو اس ٹیم میں کون کون تھا؟ اس ٹیم میں پولیس تھی، ایس پی صدر صاحب تھے، ISI جو آپ کی آرمی کا خفیہ ادارہ ہے، انٹیلیجنس بیورو جو سویلین خفیہ ادارہ ہے، پاکستان رینجرز اور FIA، 5 ادارے شامل۔ یہ بیان جون 2013 میں ریکارڈ کیا رضوان قریشی کا، ستمبر 2012 میں بلدیہ کا واقعہ ہوا، 6-7 مہینے بعد جون 2013 میں یہ بیان ریکارڈ کیا گیا، اور 2015 جنوری تک یہ 1.5 سال میں خاموش نہیں رہا ہوں۔ رینجرز، ISI، IB، FIA اور پولیس خاموش رہی ہے۔ اس کا جواب وہ دیں گے کہ وہ خاموش کیوں رہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پیراگراف 3 پڑھیں اس رپورٹ کا، جس میں وہ انکشاف ہے بلدیہ کے بارے میں، تو رضوان قریشی نے جو کچھ بتایا بلدیہ کے بارے میں، وہ اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال نہیں بتایا۔ وہ خود اس رپورٹ کے پیراگراف 3 کی آخری لائن میں کہتا ہے کہ ساری باتیں کہ کس نے بھتہ مانگا، کون 90 گیا، کس نے جلایا، کس نے کیا، اس نے کسی اور یونٹ انچارج سے سنا تھا۔ یہ اس کا اپنا آنکھوں دیکھا حال بھی نہیں ہے، یہ ہیر سے ایویڈنس ہے جس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بیسس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، مگر یہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو رینجر سے جمع کرائی، یہ بلدیہ کیس کی ہے ہی نہیں۔ یہ FIR 61/2013 جو کہ سندھ آرمز اینڈ آرٹری ایکٹ کے تحت 2013 میں ایک FIR جس کے تحت رضوان قریشی کو گرفتار کیا گیا، اس کیس کی ہے۔ ان 5 اداروں کا جن کا میں نے نام لیا، یہ رضوان قریشی کو گرفتار کرنے کے بعد بلدیہ ٹاؤن کے جائے وقوع پہ نہیں گئے، انہوں نے کچھ انویسٹیگیٹ نہیں کیا، انہوں نے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں بنائی۔ انہوں نے رضوان قریشی کا یہ بیان اس لیے جمع کرایا سندھ ہائی کورٹ میں، چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی ادارے کے پاس جو بھی انفارمیشن ہو وہ آ کے جمع کرا دے، مگر انفارمیشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھوس ثبوت ہے اور وہ کورٹ کنوکشن یا کورٹ آرڈر ہے۔ اگر اس کیس میں ایکچولی پراپر کوئی 3 رپورٹس آئی ہیں تو وہ زاہد قربان الوی صاحب کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ ہے، FIA کی رپورٹ ہے، پولیس کمیشن رپورٹ ہے، اور ان رپورٹس کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے کہیں کسی سیاسی پارٹی کا نام، کسی بھتے کا ذکر یا کسی کیمیکل کا استعمال نظر نہیں آیا۔ دوسرا، میں یہ حیران ہوں کہ اس فیکٹری کے جو مالکان ہیں، جن پہ خود 302 کا مقدمہ ابھی تک درج ہے جو کہ ہٹایا نہیں گیا، جو خود میری نالج کے مطابق اب تک 302 کا مقدمہ جھیل رہے ہیں، خود وہ ایک مرڈر کا مقدمہ جھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنے کورٹ کے بیان میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ ان سے بھتہ لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا اب تک، جب تک کہ ان کو خود موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور ان پہ خود 302 کا مقدمہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت خبر بہت بڑی بن جائے گی، سرخیوں میں ہم آ جائیں گے، ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں بیپر پہ لے لیا جائے گا، 6 پینلس کے اوپر میں یونیورسٹیز میں بیٹھ کے آ جاؤں گا اگر ہم جا کے 90 بیٹھ گئے، مگر قانونی جواز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے تحت آپ زیادہ سے زیادہ ایک فریش انویسٹیگیشن شروع کر سکتے ہیں، جو کہ آج شروع ہوئی ہے، حکومت نے شروع کی ہے۔ MQM نے، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، مگر انہوں نے خود اس بارے میں بیان دے دیا کہ اگر ہمارا کوئی کارکن کسی پراپر رپورٹ میں آیا تو ہم اس کو دے دیں گے گرفتاری کے لیے باہر، اور اب جب کوئی پراپر رپورٹ آئے گی جس میں اس انکشافات کے بعد مزید ڈیٹیل ہوں گے، اور اگر کسی بھی سیاسی یا کلدن تنظیم کے کسی بھی رکن کا نام آیا اور اس پہ FIR درج ہوئی، مگر FIR درج کرنے کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے کارروائی نہیں ہوئی، تو ہم دیوانے چار جو جان ہتھیلی پہ لے کے جگہ جگہ پاکستان کی گلیوں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کے دفتر کے باہر بیٹھنے سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ جواز صرف یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ٹھوس ثبوت ہو، کوئی قانونی اقدام کیا گیا ہو، کوئی ایویڈنس ہو جواز پیدا کرنے کا۔ کسی رپورٹ میں ہیر سے ایویڈنس کے اوپر ایک کسی پارٹی کا نام آنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح کہیں بھی جا کے دھرنا دے دیں، ہمیں دھرنا کرنے کی کوئی خاص تنخواہ نہیں ملتی ہے، ہم یہ کام شہرت کے لیے نہیں کرتے، ہم یہ کام آگاہی کے لیے کرتے ہیں، ہم یہ کام اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں، ہم یہ کام سوشل اویئرنیس، پولیٹیکل اویکننگ اور ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں کرتے۔ مشہور ہونے کے لیے بہت سارے واقعے ہیں، تو نہ ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہمیں عشق ہے۔ ہمارا فرض ہے سچ بولنا، اور اس پہ بے شک کسی کو تنقید کرنی ہو اور تنقید کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کام کریں اس میں کم سے کم پاکستان کا فائدہ ضرور سامنے رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔